اتنا اوچھا آدمی ہے 200 روپے کے لیے سوال کرتا ہے. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ بدتر تو تو ہے جو غریب کے 200 روپے دبائے بیٹھا ہے. لاکھوں کی لعنتیں ہو تجھ پر, لاکھوں کروڑوں کی دولت میں آگ لگے تیری. اگر غریب کو ایک وقت پہ روٹی نہیں دے سکتا تو تیری دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کتنے ایسے بھی آتے ہیں جو گھر سے کہہ کے آتے ہیں دسترخوان تیار رکھنا, میں رزق کا انتظام کر کے لاؤں گا. تمہیں خدا کا واسطہ جو مزدور لوٹا کرے ان کی جھولیاں بھر دیا کرو, اس لیے کہ اوور ٹائم ڈیوٹی سے شاید تجھے وہ برکتیں نہ ملے جو غریب کا وقت پہ پیٹ بھرنے سے خدا عطا فرمائے. سلامت رہے میرے محلوں میں رہنے والی, محلوں میں رہنے والی امیری تو ایک دن سڑکوں پہ آ ذرا مجبور بن کے دیکھ. ارے بھوک کے بعد شدت ہے کس کا نام تجھ کو پتا چل جائے گا. مزدور بن کے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہے میرے بھائی, کوشش کیجئے گا مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دیں گے انشاءاللہ. ناراض ہو گئے یار آپ لوگ, سارے ٹرک والے بیٹھے تو جو نہیں ہے وہ تو بولتے ہیں یار. سبحان اللہ. اللہ سب کی کمائی میں برکتیں عطا کرے, آمین. اللہ سب کو خوب دے, لیکن اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھنا کیجئے. اپنے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے جس یتیم بچے کے پاس کچھ نہیں تھا آج دیکھ رہے ہو جس زمین میں بیٹھے ہو اسی کی, جس آنگن میں بیٹھے ہو اسی کا ہے. سبحان اللہ. ہے نا, آج بڑا بڑا کروڑپتی ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. کیا کیا انہوں نے غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. رب نے محبوب کو در یتیم بنایا, ہاں در یتیم بنایا. ہمارے استاذ گرامی علامہ عاقل مصباحی صاحب حضور شارح بخاری تقریباً کتنی جلدیں ہوگی آج 11ویں جلد بخاری شریف کی شرح کی چل رہی ہے. علامہ عاقل مصباحی صاحب قبلہ ہمارے استاذ گرامی, ہمیں فخر ہے اللہ نے ہمیں, ہاں ماشاءاللہ عزت فرما رہے, ہمارے بھی استاذ ہیں. وہ فرمایا کرتے ہیں, ہم نے پوچھا عزت بتائیں یتیم کون ہوتا ہے اور در یتیم کون ہوتا ہے, تو وہ فرماتے ہیں بیٹے یتیم وہ ہوتا ہے جسے کسی سہارے کی ضرورت ہو, اور در یتیم وہ ہوتا ہے جو بے سہاروں کا سہارا بن کے آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا نبی در یتیم بن کے آیا ہے, بے سہاروں کا, بے سہاروں کا, بے سہاروں کا سہارا بن کے آیا ہے. اور یہ ہمارے مذہب کی خوبصورتی ہے کہ ہم جب بھوکا دیکھتے ہیں تو دھرم دیکھ کے کھانا نہیں کھلاتے, ہم بھوک دیکھ کے کھانا کھلاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہمارے مذہب کی خوبصورتی ہے. ہم آدھار کارڈ چیک نہیں کرتے, ہم ضرورت دیکھ کے جھولیوں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے اگر امتی کا دل ایسا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا دل کیسا رہا. اور آج بھی اجمیر چل کے دیکھو اور مذہب کا بندہ ملے, اور جو آتا ہے جھولی جھولی بھر کے جاتا ہے, جھولی بھر کے جاتا ہے. اور یہ ان کریموں کے در کی خاصیت ہے. بس آپ سے اتنی گزارش ہے, رشتے ہمارے بڑوں سے ہیں نا تو کام بڑے کیا کریں. جی بے شک. رب نے اگر دولت دی ہے نا تو دوسرے کے کام آ جایا کریں, ورنہ وہ ایسا قادر مطلق ہے چٹکی بجنے میں ہمیں دیر لگ رہی ہے بجانے میں, اس کو لیول بدلنے میں دیر نہیں لگتی. جی بالکل حق ہے. وہ ایک لمحے میں تخت سے اٹھا کے تختے پہ ڈال دیتا ہے. وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ کنویں اور قید خانے سے نکال کے تخت شاہی پہ بٹھا دیتا ہے. اللہ قادر مطلق ہے. اللہ سے ڈرتے رہیے گا اور کوشش کیجئے گا کسی کے کام آئیں گے, اور تجارت اللہ سے کیجئے. اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کے عادی بنو, خدا آمدنی کے دروازے کھول کے دکھا دے. سبحان اللہ. کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. سارے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. تو ساری جنت میں جانا چاہتے ہیں,
اور انشاءاللہ سارے جنتی ہیں، کیونکہ ہم تو ایسے نہیں تھے، لیکن جس کے آنگن میں آ گئے ہیں وہ بڑا نیک، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بڑا نیک ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب برے اچھوں کی چوکھٹ پہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ بھی اچھے ہو جایا کرتے ہیں، سبحان اللہ، وہ بھی اچھے ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک بنا دے۔ فرمائے گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو سچوں جاؤ۔ کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرتے رہیے گا، زکوٰۃ وقت پہ دیجیے گا، فطرہ وقت پہ دیجیے گا، اللہ کی فرض کردہ عبادتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیے گا، یہ اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیجیے گا۔ پھر کسی بزرگ کے دامن سے وابستہ ہو جائیے گا، جب آپ کسی بزرگ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے تو پھر دیکھیے گا آپ کے لیے خدا کی ملاقاتیں بہت قریب ہو جائیں گی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کریں گے۔ اور ایک آخری بات میں حضور صاحب سجادہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس بات پہ بھی علامہ غیاث الدین صاحب اس بات پہ بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اکثر اپنے علاقے میں جو عرس ہو رہے ہیں سب میں ڈھولک بج رہے ہیں۔ یہ بالکل میں کہہ رہا مجھے چڑھ گیا چشکی اور لٹکیاں چلے گی بیٹے، کوئی رنگ بچانے نہیں آئے، چڑھا دو۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں، حضور کا دین لاوارث نہیں ہے کہ جیسا چاہو گے طبیعت سے ڈھال لو گے۔ نبی کے دین کے وارث کو ابو بکر کہا جاتا ہے، ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کے دین کے وارث کو عمر کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، نبی کے دین کے وارث کو عثمان غنی کہا جاتا ہے، نبی کے دین کے وارث کو مولا علی کہا جاتا ہے۔ یہ حضور کا دین لاوارث نہیں ہے۔ اور جب تک یہ جبہ و دستار والی قوم زندہ رہے گی کوئی اس دین میں منمانی نہیں کر سکتا ہے، بات ہے، سبحان اللہ، منمانی نہیں کر سکتا ہے۔ لے ڈھولک دے ڈھولک ہے، اس میں حال بھی آ رہا، حال بھی آ رہا، 3 پوے مار کے حال آیا۔ ہاں جتنے بھاڑ قسم کے ہوتے ہیں وہ سارے یہی ہیں۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری۔ ولی کیسے بنتے ہیں مجھے بتاؤ؟ شراب پینے سے نہیں بولو، نہیں شراب پینے سے، نہیں، جوا کھیلنے سے، ڈھول بجانے سے، باجے بجانے سے۔ اگر یقین نہ ہو تو چل مزار کے اندر، میں پوچھوں مفتی صاحب سے آپ ولی کیسے بنے؟ ہماری قوم تو ڈھول کو کہہ رہی ہے کہ یہ قلندروں کی جماعت ہے، وہ کہتے ہیں اگر رب نے دیواریں مجبوریوں کی کھڑی نہ کی ہوتی نا تو میں ایک تھپڑ مار کے بتاتا ولی وہ ہوتا ہے جن کے دن روزوں میں گزرتے ہیں اور رات سجدوں میں گزرا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، ایسے ملتا۔ اور ہماری قوم اللہ معاف کرے، پیر صاحب یہ بھی نہیں کہہ رہے عورتوں سے پردے میں آ جاؤ، جی کیونکہ اگر وہ روک دے گا نا تو اس کے میلے کی بھیڑ ختم۔ روک ہی نہیں رہا، روک ہی نہیں رہا، دڑا دڑ ہے۔ کیا میں عورتوں کو روک دو کہ پھر رس میں رہ گئی کون؟ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ میں آن لائن حضرت کو سن رہا تھا، اللہ ایسے سجادے بنا دے سارے۔ آمین آمین تم آمین، نے کہا تھا اگر یہی بدتمیزیاں رہی تو اگلی بار سادہ سفل کر لیں گے۔ جی 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 جی، حق ہے، یہ ہے علم کا فائدہ اور یہ ہے عالم کے شان، اس لیے کہ اس نے دین دیکھا ہوا ہے کہ شعب ابی طالب سے نکل کر کے یہ ہندوستان تک کیسے آیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، اسے معلوم ہے کہ بیٹیوں کے وقار میں خاتون جنت کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ بے شک، یہ ڈھولک کے آگے ناچنے والے، یہ بیٹیوں کے دوپٹے اڑا کے موج کرنے والے، یہ کیا جانے بیٹیوں کی غیرت کی شے کا نام ہوتا ہے۔ یہ بھانگ پی کے علی کا بلن کہنے والے، انہیں کیا پتا کہ علی کے سینے میں جو دین تھا وہ کتنا دین تھا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان حضرت نے اللہ، اعلان کیا اگر یہ بدتمیزی رہی ہم سادہ سفل کر لیں گے، بے شک، لیکن معاف کیجئے گا نوجوانوں، ہمیں مزہ ہی تب آتا جب دھمک ہو اور رگیں تھرک رہی ہو، یہ کود رہا ہے،
तभी से हाल आ रहे हो। खुदा का वास्ता जरा सोचो तो सही, आप जरा अंदाजा लगाइए। मेरी पूरी जमात बैठी हुई है कि बात का जिम्मेदार हो। सबसे बड़ी इबादत को नमाज कहा जाता है, सबसे अच्छी जगह को मस्जिद कहा जा सकता है। अगर तेरी मेरी बेटी को इशा जोहर असर फजर मगरिब में मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है तो मुझे बता तो सही, लफंगों की चौखट पे जाकर के दबंगों में बैठ करके ढोलक के आगे नाचने की बेटी को इजाजत दीन कैसे दे सकता है? मुझे बता तो सही, अगर इस्लाम बेटी को मस्जिद में इसलिए नहीं जाने देता कहीं इज्जत में आज ना आ जाए तो फिर मेलों में इजाजत कैसे दे सकता है? खुदा के वास्ते अगर मस्जिदों में बेटियों को लाने की इजाजत नहीं तो मेलों में भी लाने की इजाजत नहीं है। इज्जत वाले वो नहीं है जो करोड़ों के मालिक है, इज्जत वाले वो नहीं है जो मर्सिडीज के मालिक है, इज्जत वाले वो है जिनकी बेटियों के किरदार में खातूने जन्नत के पर्दे की झलक नजर आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से नाइबे मुजाहिदे मिल्लत, तालीमाते हुजूर नाइबे मुजाहिदे मिल्लत। बेटी आपकी हो या मेरी हो या किसी की भी हो, हमारे नबी ने बेटी की इज्जत सिखाई है। हातिम ताई की पोती हुजूर की बारगाह में लाई गई कैदी बना के। कैसे लाई गई? कैदी बना के। जब कैदी बना के लाई गई ना हुजूर की बारगाह में, सर पे चादर नहीं थी, हुजूर ने मुजम्मिल वाली चादर अता कर दी। सुभान अल्लाह। इस सहाबी ने कहा हुजूर ये तो दुश्मन की बेटी है, कैदी बना के लाई गई है, हुजूर चादर दे रहे। मेरे नबी ने फरमाया चुप हो जा, बेटी बेटी होती है, चाहे मोमिन की बेटी हो चाहे काफिर की बेटी। जी बेशक। ये हर बेटी मोहतरम होती है, मगर मैं बड़ी तकलीफ होती है ना जब स्टेज लगे होते हैं और कह रहे फला बाबा का उर्स है और 4 स्टूल 4 टेबल आगे लगे होते हैं और जिधर का शेर भारी हुआ ना उधर ही पैसे चल कह रहे मजे आगे साहब और लोग बात हो रहे भाई मुखिया के लोने पे कितना पैसा हो तो आप पता चला। आज चमकी भाई दौलत गड्डी रख के बैठा था सबसे आगे। मैं पूछना चाहता हूँ इन तमाशों में पैसे लुटाने वालों, क्या आपकी बस्ती में बेवा नहीं रहती है? क्या आपकी बस्ती में यतीम बच्चियां नहीं रहती हैं? क्या ऐसी बेटियां नहीं है कि जिनकी गुर्बत की वजह से बालों में सफेदी आ गई, बाप एक दामाद खरीद के न ला सका? क्या आपके मोहल्ले में ऐसी बच्चियां नहीं रहती हैं जिनके घर के खर्चे मुश्किल से होते हैं? रब ने अगर तुम्हें दौलत दी है, इस तमाशे की महफिल में बैठ के दौलत में आग न लगा, मुट्ठी बंद करके ले जा और किसी कागज में लपेट करके उसमें लिख के डाल दे ये पैसा आपके लिए है। अपना नाम भी ना डाल, अपना पता भी ना दे, दरवाजा भी ना बजा, जा गरीब के दरवाजे पे फेंक के आ जा। मैं नहीं जानता कि जो तूने कपाल और तमाशों में लगाया है इसके बारे में कितना नट चलेगा, लेकिन